السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 10، تیسری اکائی کا دوسرا سبق، جس کا عنوان ہے استئجار منزل۔ اس میں ہم گھر، کرائے کے مکان سے متعلق تعبیرات اور الفاظ اور کلمات اور اس سے متعلق گفتگو سے واقفیت اس سبق میں ہم حاصل کریں گے۔ یہ ہمارا سبق نمبر 10، اس کا عنوان استئجار منزل۔ استأجر یستأجر کے معنی کرائے پر لینا، اور منزل کہتے ہیں گھر کو، قیام گاہ، رہائش گاہ۔ وہ ایسی جگہ جہاں آدمی کا قیام ہو، عارضی طور پر گھر کرائے پر لینا۔ تو اسی سے متعلق موضوع سے بات واضح ہو گئی کہ اس سبق میں کس طرح کی گفتگو ہونے والی ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے آیا کہ دو کردار اس میں ہیں، ایک خالد نامی شخص ہے اور ایک راشد نامی شخص ہے۔ خالد کو مکان کی ضرورت ہے اور راشد مکان کے مالک ہیں۔ خالد موظف حکومی فی ولایت راجستھان۔ موظف پہلے آ چکا ہے۔ موظف کے معنی ملازم کے آتے ہیں۔ حکومی نسبت ہے حکومت کی طرف، سرکاری۔ خالد صوبہ راجستھان میں ایک سرکاری ملازم ہے۔ ولایہ صوبے کو کہتے ہیں، ریاست۔ تم نقلہ الی جیپور العاصمۃ مؤخرا من مدینۃ احمد آباد بولایت گجرات۔ اب اس میں دیکھیے، تمہ کسی چیز کا ہونا، تم الشیء کسی چیز کا واقع ہونا، اور نقل کہتے ہیں منتقلی، جس کے لیے انگریزی میں ٹرانسفر اور اردو میں جو ہے تبادلہ استعمال ہوتا ہے۔ تبادلہ، تو نقل کے معنی تبادلے کے ہیں۔ العاصمہ راجدھانی کو کہتے ہیں، صوبے کی راجدھانی۔ جے پور راجستھان صوبہ راجستھان کی راجدھانی ہے۔ مؤخراً کے معنی مؤخراً یا اخیراً، یہ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں پچھلے دنوں، اور اسی طریقے سے اس کا ایک دوسرا ترجمہ بھی ہوتا ہے حال ہی میں، جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے حال ہی میں ایسا ہوا ہے، یعنی پچھلے دنوں ایسا ہوا ہے۔ مؤخراً یا اخیراً، حال ہی میں یا پچھلے دنوں۔ اور ولایہ، مدینہ، ولایہ، یہ سب پہلے آ چکا ہے۔ تم نقلہ، ان کا ٹرانسفر ہوا ہے، الی جیپور العاصمہ، راجدھانی جے پور میں، مؤخراً، حال ہی میں یا پچھلے دنوں، گجرات، احمد آباد سے، من مدینتی احمد آباد بولایت گجرات، صوبہ گجرات کے احمد آباد شہر سے۔ فہو جدید فی مدینۃ جیپور، وہ نئے ہیں۔ ہوا جدید، جے پور میں وہ نئے ہیں۔ لا يعرف احدا غیر زملائه فی العمل۔ الزمیل فی العمل، کام میں شریک، ساتھی، ملازمت میں، نوکری میں، کام میں شریک ساتھیوں کے علاوہ یا رفقائے کار کے علاوہ وہ کسی دوسرے ایک شخص کو بھی نہیں جانتے۔ ابھی کسی سے واقفیت نہیں ہوئی ہے۔ یسکن فی دار الضیافۃ الرسمیہ، دار الضیافہ مہمان خانہ، دار کے معنی خانہ یعنی گھر، اور ضیافہ کہتے ہیں ضیافت، جہاں ضیافت کی جائے تو مہمان خانہ، دار الضیوف بھی بولتے ہیں اس کو، دار الضیافہ، دار الضیوف دونوں استعمال ہوتا ہے۔ دار الرسمیہ السرکاریہ، فی دار الضیافۃ الرسمیہ، دار الضیافہ الرسمیہ، سرکاری مہمان خانہ۔
اس کو موجودہ اصطلاح میں شاید سرکٹ ہاؤس بولتے ہیں جو سرکاری مہمان خانہ ہوتا ہے. بشکل مؤقت، مؤقت کہتے ہیں عارضی طور پر، وقتی طور پر، یا ٹیمپریری عارضی طور پر، مؤقت وقتی طور پر، عارضی طور پر. مع شعور بالغربہ، شعور کے معنی احساس، اور غربہ کہتے ہیں پردیس، اجنبیت، پردیس. یسکن فی دار الضیافہ الرسمیہ بشکل مؤقت، وہ عارضی طور پر سرکاری مہمان خانے میں رکے ہوئے ہیں، ٹھہرے ہوئے ہیں. مع شعور بالغربہ، اور مزید یہ کہ ان کو پردیس کا احساس ہو رہا ہے. انه لم يحصل على السكن الحكومي بسبب قلت، حصل سے متعلق پہلے آ گیا ہے. حصل الشیء حاصل ہونا، اور حصل علی الشیء کسی چیز کو حاصل کرنا. حاصل کرنے کے لیے علی صلہ آتا ہے، یہ بات پہلے آ چکی ہے. انه لم يحصل على السكن، السكن الحکومی سرکاری مکان، سرکاری قیام گاہ، رہائش گاہ، سکن مکان السکن، سرکاری. اور سبب کے معنی وجہ، اور قلت کے معنی کمی، شارٹیج جس کو بولتے ہیں، شارٹیج، ڈیو ٹو دی شارٹیج. انه لم يحصل على السكن الحكومي بسبب قلته، اي قلت السكن الحكومي، ان کو وہ حاصل نہیں کر سکے ہیں، وہ سرکاری رہائش گاہ یا سرکاری مکان حاصل نہیں کر سکے ہیں. بسبب قلته، کیونکہ اس کی بڑی کمی ہے، مکانات کم ہیں اور ضرورت مند زیادہ ہیں. ولذا فإنه يحاول جاهدا في سبيل استئجار منزل مناسب لأسرته. حاول جاہدن، کسی چیز کے لیے بھاگ دوڑ کرنا. يحاول جاہدن، يحاول جاہدن فی کذا، ای جاہدن لکذا. جاہدن جہدہ کے معنی محنت کرنے کے ہی آتے ہیں. يحاول جاہدن فی کذا، اسی کام کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. ولذا، لذا اس لیے، اس وجہ سے، اس لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. فی سبیل ای لاجل، سبیل کے معنی اجل کے، کس کے لیے بھاگ دوڑ؟ وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں کسی یا ایک بھی ترجمہ منزل کا ہوگا، منزل مناسب، لیکن یہاں پر کسی ہوگا سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے. اپنی فیملی کے لیے کسی مناسب مکان کو بطور کرایہ لینے کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. لِكَيْ يُحْضِرَهَا، تاکہ اپنی فیملی کو لے کر آئیں. حضرہ کے معنی لے کر احمد آباد سے. فلا يزال يتصفح اعلانات ایجار المنازل والشقق في المدینة. لا یزال مسلسل کے معنی آتا ہے، تصفح کے معنی دیکھنا پڑھنا، اعلانات، اعلان کی جمع اعلانات، اس کے معنی ہوتے ہیں اعلان، ایڈورٹائزمنٹ یا اشتہار. اشتہار کے معنی میں اشتہارات جو آتے ہیں موبائل پر، اس پر. ایجار، ایجار کہتے ہیں کرائے پر دینا. المنازل منزل کی جمع ہے، اور شقق شقہ کی جمع ہے. فلیٹ کے معنی میں ہے مدینہ. اس کے بعد آگے دیکھیے المنشورہ، نشرہ کے معنی شائع کرنا، منشورہ شائع شدہ. ابرا کے معنی پر، علا کے معنی یہاں پر ہوگا. ابر المواقع الیکٹرونیہ، المواقع الیکٹرونیہ الیکٹرانک سائٹس، ویب سائٹس جس کو کہتے ہیں، الیکٹرانک سائٹس پر. اور وقنوات التواصل الاجتماعی، سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم. للبحث عن منزل، بحث عن کے معنی، بحث عن کے معنی تلاش کرنا. دیکھیے بحثہ کے معنی دیکھیے آپ، پہلے آیا ہے یہ، لیکن اس میں یہ دیکھیے آپ، اگر بحثہ کا صلہ آپ ان آتا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کسی چیز کے متعلق تلاش کرنا، کسی چیز کی تلاش کرنا، کسی چیز کے متعلق تلاش کرنا. اور بحثہ کے معنی فی بھی آتے ہیں.
فی کے بھی آتے ہیں کہ کسی چیز کے اندر تلاش. مثلا یبحث خالد مقالۃ، یبحث خالد عن مقالۃ فی الکتاب او فی المواقع الیکٹرونیہ او عبر المواقع الیکٹرونیہ. تو اس طرح یہ استعمال ہے للبحث عن منزل، گھر کے متعلق تلاش کرنے کے لیے. یتناسب، تناسب یتناسب کے معنی موضوع ہونا، مناسب ہونا. موضوع بولتے ہیں اردو میں، موضوع مناسب. انگریزی والے، انگریزی آپ لوگ تو انگریزی بھی پڑھتے ہوں گے، سوٹیبل اس کے لیے آتا ہے. دخل، یتناسب دخل، دخل کہتے ہیں آمدنی، انکم، دخل. اور اس کے بعد ہے حجم، حجم کہتے ہیں سائز، مقدار. اور اسرہ کہتے ہیں فیملی. اب دیکھیے آپ ترجمہ. فلا یزال یتصفح اعلانات ایجار المنازل والشقق فی المدینہ، چنانچہ وہ مسلسل شہر کے اندر فلیٹس اور گھروں کرائے کے مکانات سے متعلق اشتہارات کو دیکھتے پڑھتے رہتے ہیں. المنشورہ، جو کہ شائع ہوتے ہیں، عبر المواقع الیکٹرونیہ و قنوات التواصل الاجتماعی، جو الیکٹرانک سائٹس اور یا ویب سائٹس اور جو ویب سائٹس اور سوشل نیٹ ورکنگ پلیٹ فارم پر شائع ہوتے ہیں. للبحث عن منزل یتناسب دخلہ وحجم اسرتہ، ایسے گھر کی تلاش میں، تلاش کی سبب غرض سے جو ان کی آمدنی اور ان کی فیملی کے حجم کے اعتبار سے، ضخامت حجم کے اعتبار سے کے لیے موضوع ہو، جو ان کی آمدنی اور ان کی فیملی کے حجم کے لیے موضوع ہو، جس میں وہ آسانی سے رہ سکیں افراد. فَيَتَوَاصَلُ مَعَ صَاحِبِهِ، صاحبی سے مراد صاحب هذا الاعلان، عبر تسہیلات التواصل المتوفرہ فی الاعلان، چنانچہ وہ اعلان دینے والے یعنی اشتہار دینے والے جو متعلقہ شخص ہوتے ہیں، اشتہار دینے والے شخص سے وہ رابطہ کرتے ہیں. عبر بذریعہ، عبر تسہیلات التواصل المتوفرہ فی الاعلان، اشتہار کے اندر رابطے کی جو سہولیات فراہم ہوتی ہیں، موجود ہوتی ہیں، ان کے واسطے سے. واٹس ایپ ہے، ای میل ہے، فون ہے، جس طریقے سے بھی. وذات یوم وجد اعلانا عن تأجیر شقۃ فی حی قریب من مقر عملہ. ذات یوم، ایک دن، وجدہ کے معنی پانا، اعلان کے معنی اشتہار، تاجیر شقہ، تاجیر کے معنی اجر یجر، تاجیر کے معنی بھی کرائے پر دینا، اور ایجار کے معنی بھی کرائے پر دینا. شقہ فلیٹ کو کہتے ہیں، حی احیا محلے کو کہتے ہیں، اور قریب قریب کو کہتے ہیں، اور مقر عمل، مقر کہتے ہیں مقام کو، جگہ کو، اور خود مکان القرار یعنی قیام گاہ کو بھی مقر کہا جاتا ہے. مقر العمل سے مراد ان کی سروس کی جگہ، جہاں وہ کام کرتے ہیں، سروس کی جگہ، لوکیشن، جائے وہ کو. وذات یوم وجد اعلانا، ایک دن انہیں ایک اشتہار نظر آیا ہے، ایک اشتہار ملا یعنی دیکھا. ان تأجیر شقۃ، جس میں ایک اعلان نظر آیا ان کی سروس کی جگہ سے قریب کے محلے میں ایک فلیٹ کرائے پر دینے کا ایک اشتہار ان کو ایک دن نظر آیا. فیتصل مع صاحبہ، تو انہوں نے ان اشتہار دینے والے شخص سے رابطہ کیا. واسمہ راشد، جن کا نام راشد تھا. وبعد انتہاء الدوام الرسمی، انتہا کے معنی مکمل ہونا، ختم ہونا، پورا ہونا. الدوام، دوام کہتے ہیں دفتری وقت، یعنی ملازمت، کام کاج کے لیے جو متعینہ وقت ہوتا ہے کسی بھی کمپنی یا سرکار کی طرف سے، سرکاری وقت، دفتری، جس کو آفیشیل ٹائم کہا جاتا ہے آج کل کی اردو میں، آفیشیل ٹائم، دفتری وقت. الدوام رسم، سرکاری
وقت کے دفتری وقت کے وبعد انتہائی دوام رسمی فی المساء، اس کے بعد ہے یحب حب یحب الا، جلدی سے کسی کے پاس جانا، جیسے حبت الريح ہوا کا چلنا، تو جیسے ہوا بہت تیزی کے ساتھ چلتی ہے اسی طریقے سے یہ بھی ہے۔ یحب مسرعا الا، یحب کے معنی خود جلدی کے معنی ہے، لیکن مسرعا لے کر کے جو ہے اس میں اور تاکید پیدا کی گئی ہے۔ الا موقع راشد، موقع کہتے ہیں مکان، جگہ، لوکیشن، جس جگہ وہ رہتے تھے، مطلب یہ ہے۔ اور اس کے بعد ہے لمعاینۃ شقہ، آینہ یعین، معاینتاً کے معنی دیکھنا، معائنہ کرنا، جس کو دیہات کی اصطلاح موکھا مینا کرنا بولتے ہیں، موکھا مینا بولا جاتا ہے۔ یہ لوکیشن کا کو آڈٹ کرنا، دیکھنا، جائے وقوع کا معائنہ کرنا، اس کو بہت سہل کر دیا گیا موکھا مینا۔ لمعاینۃ شقہ، لمعاینۃ شقہ فلیٹ کا معائنہ کرنے کے لیے۔ ویجری بینہم الحوار، جرا پہلے بھی آ چکا ہے، جرا الحوار یا جرا الحدیث کے معنی یا دار الحدیث، یہ سب استعمال ہوتا ہے گفتگو ہونا۔ وبعد انتہاء الدوام الرسمی، سرکاری دفتری وقت کے ختم ہونے کے بعد شام میں وہ بڑی تیزی کے ساتھ اس جگہ جاتے ہیں جہاں راشد رہتے ہیں، الی موقع راشد لمعاینۃ شقہ، تاکہ فلیٹ کا معائنہ کریں۔ ویجری بینہم الحوار التالی، اور ان کے درمیان درج ذیل گفتگو ہوتی ہے۔ خالد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راشد، صاحب المنزل، جو مکان مالک، صاحب المنزل مکان مالک، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا، یا مرحبا، اہلا وسہلا، تفضل، اہلا وسہلا، خوش آمدید۔ اہلاً سے مراد اصلاً ہوتا ہے آپ اپنے گھر میں آئے ہیں، وسہلاً، اور یہ جگہ آپ کے لیے بہت نرم ہے، یہ آپ کا یہاں پر پرتپاک خیر مقدم ہے۔ اب اس کا لازمی ترجمہ اہلاً وسہلاً کا ترجمہ خوش آمدید ہوتا ہے، لیکن اصلاً اہلاً سے مراد یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں آئے ہیں، وسہلاً، اور یہ زمین آپ کے لیے سخت نہیں ہے بلکہ نرم ہے، موزوں ہے۔ تفضل، تشریف لائیے، خوش آمدید، تشریف لائیے۔ اب وہ خالد کہتے ہیں، یا اخی، بھائی جان، تصفحت اليوم في بعض المواقع الإلكترونية إعلانا عن شقة للإيجار متوفرة لديكم۔ آج میں نے ایک ویب سائٹ میں، بعض کے معنی ایک کی ترجمہ ہوتا ہے، بعض المواقع الإلكترونية، بعض الکتب، ایک کتاب، بعض الکتب، بعض المواقع۔ آج ایک ویب سائٹ پر میں نے اشتہار دیکھا ہے ایک کرائے کے ایک فلیٹ کا، جو آپ کے پاس موجود ہے، انشقۃ للإیجار متوفرۃ لدیکم، جو آپ کے پاس موجود ہے۔ کما اخبرتکم سابقا عبر الواتساپ فی الصباح، جیسا کہ واٹس ایپ کے ذریعے میں نے صبح میں آپ کو بتایا تھا۔ ولذلک جئتکم للتفاہم، اور اس معاملے کو سمجھنے کے لیے، مفاہمت کے لیے، میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں، تفضل، تشریف لائیے، واستریح، تشریف رکھیے، آرام سے بیٹھیے، یعنی تشریف رکھیے۔ وہ کہتے ہیں، شکراً، جیسے کرسی وغیرہ پڑی ہو، آدمی جا کر ملاقات کرے، وہ اس کو بیٹھنے کے لیے کہتے ہیں، تفضل، تشریف رکھیے، آرام سے بیٹھیے، تفضل استریح، تشریف رکھیں، آرام سے بیٹھیں۔ اب وہ بیٹھتے کہتے ہیں، شکریہ، شکریہ، شکراً، شکریہ۔ اب وہ کہتے ہیں، عفواً، نہیں، شکریہ کی کوئی بات نہیں، معاف فرمائیں، عفواً، معاف فرمائیں۔ اور آگے پوچھتے ہیں، وماذا تناول، ماذا تناول، آپ کیا لینا پسند کریں گے، ساخناً او بارداً، گرم لیں گے یا ٹھنڈا لیں گے؟ ساخناً، گرم، اور گرم سے مراد عام طور سے کافی یا چائے مراد ہوتی ہے، اور بارد سے مراد ٹھنڈا، جتنے بھی یہ مشروبات ہوتے ہیں ٹھنڈے، اسپرائٹ وغیرہ وغیرہ، یا اور دیگر وہ سلائس وغیرہ، جو مجھے پسند ہے وہ بول رہا ہوں۔ خالد، آگے خالد کہتے ہیں، لا شیء، کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، واللہ، واللہ، بخدا، کچھ کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، الا الماء، بس پانی لے آئیے، صرف پانی، صرف پانی پلا دیں۔ وہ کہتے ہیں، تفضل، لیجئے، لیجئے۔
اس کے بعد ہے یقدم راشد الی حامد شرابا باردا مع بسکویت. قدمہ کے معنی پیش کرنا، قدمہ الی کسی کے سامنے پیش کرنا. یقدم راشد الی حامد، یہاں پہ الی خالد، راشد خالد کو مشروب پیش کرتے ہیں. بارد شرابا باردن، کولڈ ڈرنک جیسے بولتے ہیں نا، کولڈ ڈرنک ٹھنڈا مشروب یا کولڈ ڈرنک پیش کرتے ہیں. ماں بسکویٹ، بسکٹ کے ساتھ، صرف پانی نہیں بلکہ وہ وانی بھی ساتھ لگا دیتے ہیں. فیتناول خالد، یقدم راشد الی خالد شرابا باردا مع بسکٹ فیتناول خالد من ذلك ویقول بعد التناول. راشد خالد کی خدمت میں، خالد کے سامنے کولڈ ڈرنک پیش کرتے ہیں، ٹھنڈا مشروب پیش کرتے ہیں بسکٹ کے ساتھ، تو خالد اس میں سے لیتے ہیں اور لینے کے بعد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ شکراً، شکریہ. سقاک اللہ من الکوثر، اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر سے پلائے قیامت کے دن. اس کے بعد آگے پوچھتے ہیں من حضرتک وماذا تعمل. حضرت، حضرات اس کے معنی آتے ہیں، حضرت، حضرتن، حضرات کے معنی جناب کے آتے ہیں. جناب کا تعارف، من حضرتک جناب کا تعارف، اور جناب والا کیا کرتے ہیں، آپ اپنے بارے میں بتائیں اور آپ کیا کرتے ہیں. یہ سب ترجمے اس کے ہو سکتے ہیں. وہ بتاتے ہیں انا خالد، میرا نام خالد ہے، موظف حکومی، میں ایک سرکاری ملازم ہوں. وہ پوچھتے ہیں من اینا، آپ کا کہاں سے تعلق ہے؟ وہ بتاتے ہیں من احمد آباد، میرا تعلق احمد آباد سے ہے. وہ پوچھتے ہیں لماذا لا تسکن فی السکن الحکومی. السکن الحکومی سرکاری رہائش گاہ، سکن اسکنو کے معنی رہنا. لماذا لا تسکن فی السکن الحکومی، جب آپ سرکاری ملازم ہیں تو اس حساب سے سوال کیا، لماذا لا تسکن فی السکن الحکومی، آپ سرکاری رہائش گاہ میں کیوں نہیں رہتے، یعنی سرکاری مکان میں کیوں نہیں رہتے. وہ جواب دیتے ہیں السکن الحکومی قلیل و معدود. قلیل کے معنی تھوڑا اور معدود کے معنی گنا چنا، گنا چنا، گنتی کا. کہہ رہے ہیں کہ سرکاری مکانات بہت تھوڑے اور گنے چنے ہیں. وَيَتِمُّ تَخْصِيصُهُ عَلَى أَسَاسِ الْأَقْدَمِيَّةِ. اقدمیہ کہتے ہیں سینئرٹی، جو جتنا زیادہ قدیم ہوتا ہے سینئر ہوتا ہے، سینئرٹی. اور تخصیص کے معنی الاٹ کرنا، کسی کے لیے خاص کرنا. وَيَتِمُّ تَخْصِيصُهُ عَلَى أَسَاسِ الْأَقْدَمِيَّةِ، اور سینئرٹی کی بنیاد پر الاٹ کیے جاتے ہیں سرکاری مکانات. وہ جواب دیتے ہیں آگے راشد وَهَذَا یعنی، اس کے معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے انکا حدیث العہد بالوظیفہ، کہ آپ نوکری میں نئے نئے ہیں. عہد کہتے ہیں واسطہ، معہود بولتے ہیں نا، معہود، عہیدہ بالشیء، کسی چیز سے واقف ہونا، کسی چیز سے واسطہ ہونا، ربط ضبط ہونا، یہ سارے معنی عہیدہ کے آتے ہیں. انا حدیث اور حدیث العہد بالشیء کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے نیا نیا تعلق ہونا. وہذا یعنی انک حدیث العہد بالوظیفہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ملازمت سے نیا نیا تعلق ہے، یعنی آپ بہت پرانے نہیں ہیں. وہناک قائمہ طویل لمقدمی طلبات السکن. قائمہ کہتے ہیں فہرست، اور طویل معنی لمبی، اور مقدم سے مقدمین تھا اصل میں، لیکن یہ مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا نون گرا دیا تو مقدمی ہو گیا یہ. اور طلبات، طلب کی جمع ہے، طلبات درخواست، اور سکن کے معنی وہی رہائش گاہ، مکان. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نوکری میں ابھی نئے ہیں، اور قائمہ طویلہ، اور ایک لمبی فہرست ہے مکان کے لیے اپلائی کرنے والوں یا مکان کے لیے درخواست دینے والے، درخواست گزاروں یا درخواست دینے والے لوگوں کی، دینے والے ملازمین کی ایک لمبی فہرست ہے. بالضبط، بالکل، یعنی ایگزیکٹ، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل بالکل. بالضبط کا ترجمہ ہوگا بالکل، جس کو بالکل بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ. پھر آگے وہ پوچھتے ہیں حل اسرتو کا کبیرتن، کیا آپ کی فیملی بہت بڑی ہے، یعنی بہت زیادہ افراد ہیں اس میں. اور بڑی فیملی سے آج کل لوگ ڈرتے ہیں، دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک. وہ جواب دیتے ہیں اسرتی مکونۃ من نفسی و زوجتی و ابنین فحسب. وہ کہتے ہیں نہیں، فیملی پلاننگ کے مطابق ہی ہے. اسرتی مکونۃ من نفسی و زوجتی، میری فیملی
میں ہوں، میری فیملی مشتمل ہے مجھ پر، یعنی میں اپنی فیملی میں ہوں، میری بیوی ہے اور 2 بچے ہیں صرف۔ وہ کہتے ہیں تفضل، ٹھیک ہے، مرحبا بکم، آپ تشریف لائیں، آپ کا استقبال ہے، یعنی آپ رہ سکتے ہیں۔ وَهَلْ تُرِيدُ أَن تَسْأَلَنِي شَيْئًا، اور کیا آپ مزید کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں، چاہیں گے، پوچھنا چاہتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں طبعاً، خالد کہتے ہیں طبعاً، طبعاً، یقیناً، کیوں نہیں، ظاہر سی بات ہے، یہ سارے معنی ہوتے ہیں طبعاً کے، ظاہر سی بات ہے، یقیناً، فطری طور پر۔ وَيَقُولُ الْمَثَلُ الْعَرَبِي، مثل کے معنی تو جیسے کہ آتے ہیں، تشبیہ کے لیے آتا ہے، اور مثل کہتے ہیں کہاوت۔ وَيَقُولُ الْمَثَلُ الْعَرَبِي، اور عربی کہاوت ہے، عربی کہاوت ہے، یقول المثل العربی، عربی کہاوت کہتی ہے، یعنی عربی کہاوت ہے، عربی میں کہتے ہیں الرفیق قبل الطریق، سفر سے پہلے رفیق سفر، والجار قبل الدار، اور گھر سے پہلے، مکان سے پہلے پڑوسی کو دیکھو۔ سفر سے پہلے رفیق سفر کو، اور گھر سے، رہائش سے پہلے، گھر سے پہلے پڑوسی کو دیکھو۔ فَأَوَّلًا أُرِيدُ أَنْ أَعْرِفَ عَنِ الْمِنْطَقَةِ وَالْجِيرَانِ، تو سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں، میں اس علاقے اور پڑوسیوں کے متعلق جاننا چاہتا ہوں، کیسے لوگ ہیں، کیسا علاقہ ہے یہ۔ جواب دیتے ہیں هذه المنطقة نظيفة ومامونة، منطقہ کے معنی علاقہ، اور نظیفہ کے معنی صاف ستھرا، اور مامونہ کے معنی پرامن، یعنی محفوظ ہے، کسی طرح کا سیکورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے ادھر، ایسا نہیں ہے کہ جھگڑے اور لڑائی اور اس طرح کے واقعات، دنگا ونگا ہوتا رہتا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ هذه المنطقة نظیفہ، یہ علاقہ صاف ستھرا ہے، وہ مامون اور پرامن ہے، والجیران متعاونون جدا، اور پڑوسی بھی خوب ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں، متعاونون جدا، آپس میں تعاون کرتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں وَأَيْنَ تَقَعُ الشُّقَّةُ الَّتِي نَتَحَدَّثُ عَنْهَا، ٹھیک ہے، اچھا ہے، ذرا بتائیے وہ فلیٹ کہاں ہے جس کے متعلق ہماری اتنی دیر سے گفتگو چل رہی ہے۔ وَكَمْ غُرْفَةً فِيهَا، اور اس کے اندر کتنے کمرے ہیں۔ راشی جواب دیتے ہیں الشُّقَّةُ فِي الطَّابِقِ الْأَوَّلِ، یہ فلیٹ پہلی منزل پر ہے، فرسٹ فلور جس کو بولتے ہیں، طابق، طوابق، پہلی منزل پر ہے۔ وَتَتَكَوَّنُ مِنْ غُرْفَتَيْنِ وَمَطْبَخٍ وَصَالَةِ الْجُلُوسِ وَحَمَّامَيْنِ وَالْمَاءُ وَالْكَهْرَبَاءِ طِوَالَ 24 ساعة وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالسُّوقُ قَرِيبٌ جِدًّا۔ تکون یتکون من صلہ اس کا آتا ہے، یہ متعدد بار اب سے پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے۔ غرفتین، غرفہ کمرے کو کہتے ہیں، مطبخ، مطبخ کچن کو کہتے ہیں، وہ چھوٹا بھی ہوتا ہے اور بڑا بھی ہو سکتا ہے، اور صالۃ الجلوس میٹنگ ہال، اور حمام، حمام غسل خانے کو کہتے ہیں، اور ماء پانی کو کہتے ہیں، اور کہربا لائٹ، بجلی، الیکٹریسٹی، اور طوالہ کہتے ہیں خلالہ، جیسے پہلے آیا تھا مدار، مدار کا ایک لفظ آیا تھا علی مدار 24 ساعہ، اسی طرح یہ طوال بھی ہے، دوران، 24 ساعہ 24 گھنٹے، 24 گھنٹے، آپ اردو میں جس طریقے سے 24 بولتے ہیں تو تاکید کے لیے بولا جاتا ہے، تو طوال 24، صرف 24 ساعہ کہہ دیتے تو بھی بات بن جاتی، تو 24 گھنٹے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، یہ ہو گیا۔ اور سوق، والسوق قریب جدا، سوق بازار کو کہتے ہیں۔ وَتَتَكَوَّنُ الشُّقَّةُ فِي الطَّابِقِ الْأَوَّلِ، فلیٹ پہلی منزل پر ہے، اور یہ مشتمل ہے، تکون یتکون من کے معنی مشتمل ہونا، اور یہ مشتمل ہے
دیکھیے اردو میں جب ترجمہ کرتے ہیں تو یہ اس چیز پر مشتمل ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ آنا چاہیے، تو تکون اعلیٰ، لیکن اعلیٰ نہیں بلکہ من آتا ہے، تتکون من، اور یہ مشتمل ہے 2 کمروں پر اور ایک کچن پر، 2 کمروں، ایک کچن اور ایک میٹنگ ہال یا نشست گاہ جس کو کہتے ہیں، نشست گاہ، اور 2 غسل خانوں پر۔ یہ تو ہو گیا عربی کے لحاظ سے ترجمہ۔ باقی اردو بول چال کے حساب سے ترجمہ اس کا ہے، اس فلیٹ میں 2 کمرے، کچن، نشست گاہ یا میٹنگ اسپیس یا میٹنگ ہال، اور 2 باتھ روم یا 2 غسل خانے ہیں۔ والماء والکہرباء طوال 24 ساعتا، اور پانی اور لائٹ 24 گھنٹے موجود رہتی ہے۔ وللہ الحمد، اور اللہ کا شکر ہے۔ والسوق قریب جدا، اور بازار بہت قریب ہے۔ خالد پوچھتے ہیں حل ہی مفروشۃ، مفروشہ کہتے ہیں فرنیچر کے ساتھ، فرنشڈ اس کو انگریزی میں بول، کیا اس میں فرنیچر ڈلا ہوا ہے، یعنی خالی کمرے ہیں یا فرنیچر وغیرہ سب ساتھ میں؟ تو وہ کہتے ہیں لا، نہیں، واللہ انہا غیر مفروشہ، بخدا وہ تو اس میں فرنیچر نہیں ہے، وہ فرنشڈ نہیں ہے، فرنیچر نہیں ہے، یعنی فرنیچر جو بھی کرائے پہ لے گا وہ اپنی سہولت اور مرضی کے مطابق اس میں فرنیچر وغیرہ ڈالے گا، بیڈ رکھنا ہے، کرسی رکھنی ہے، جو بھی چاہیے ان کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالیں گے، ہماری طرف سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو پوچھتے ہیں کم الایجار الشہری، ایجار کہتے ہیں کرایہ، اجرت، الایجار الشہری ماہانہ کرایہ، کم الایجار، کم الایجار الشہری، ماہانہ کرایہ کتنا ہے؟ راشد جواب دیتے ہیں 5000 روپیہ بالاضافة الى اجور الكهرباء والماء، کرے 5000 روپے ہیں، 5000 روپے، یعنی ماہانہ کرایہ اس کا 5000 روپے ہے، بالاضافة الى اجور الكهرباء والماء، بالاضافہ کا استعمال بہت بار آ چکا ہے پہلے، اس کے معنی ہوتے ہیں مزید برآں، مزید برآں یا علاوہ ازیں، بھی ترجمہ اس کا علاوہ ازیں کے لیے بھی بالاضافہ الہی استعمال ہوگا، علاوہ ازیں۔ 5000 روپے ہیں اور لائٹ اور پانی کا کرایہ اس پر مزید ہے، اضافہ ہے، یعنی اس میں جوڑا جائے گا وہ، تو اور اس کے علاوہ لائٹ اور پانی کا کرایہ بھی ہے 5000 کے علاوہ، یا مزید، آپ جیسے اردو میں بولتے ہیں مزید یہ ہے، جیسے 5000 روپے اس کا کرایہ ہے اور مزید لائٹ اور پانی کا کرایہ ہے، پلس انگریزی میں بولتے ہیں جیسے۔ خالد کہتے ہیں اعتقد ان الایجار غال جدا، میرا خیال ہے، اعتقد، اعتقد کے معنی جیسے کسی چیز کے متعلق سوچنا، اردو میں استعمال ہوتا ہے جس طریقے سے، میرا ایسا ماننا ہے، میرا ایسا گمان ہے، میرا خیال ہے، اعتقد ان الایجار غال جدا، مطلب یہ یقین نہیں ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، میرا خیال ہو رہا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ کرایہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ وہ جواب دیتے ہیں راشد سیٹ کرنے کے لیے، بما انک موظف حکومی، بما کا ترجمہ ہوتا ہے چونکہ یا کیونکہ، بما انک موظف، موظف کے معنی بہت بار آ چکا ہے، ملازم کے آتے ہیں، اور حکومی حکومت کے، سرکاری ملازم۔ اس کے بعد فیمکننی تاجیرھا، امکنا کے معنی پہلے بتایا تھا کہ امکنا اردو میں جو اس کا فاعل بنتا ہے دراصل وہ
عربی کے اندر امکنہ کا مفعول بنتا ہے. مثلا مثال کے طور پہ اردو میں کہیں گے میں پڑھ سکتا ہوں، میں اس کتاب کو پڑھ سکتا ہوں. تو ایک تو وہ سیدھا استعمال ہوتا ہے استطیع ان اقرأ، یا کہیں گے انا قادر علی قراءۃ ھذا الکتاب. اسی طریقے سے امکنہ بھی استعمال ہوگا. تو امکنہ اگر استعمال کریں گے تو کیسے ہوگا؟ کہیں گے یمکننی ان اقرأ ھذا الکتاب او یمکننی قراءۃ ھذا الکتاب. تو فیمکننی میں کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں. فیمکننی تأجیرھا لک، میں آپ کو اسے کرائے پر دے سکتا ہوں. میں اسے ضمیر شقہ کی طرف، میں اسے آپ کو کرائے پر دے سکتا ہوں. ب4,000 ای آلاف روپیۃ شہریہ، 4,000 روپے ماہانہ پر. بما انک موظف حکومی، چونکہ آپ ایک سرکاری ملازم ہیں، آپ ملک کی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. کیونکہ آپ ایک سرکاری ملازم ہیں اس لیے 4,000 روپے ماہانہ تک میں اس کا کرایہ آپ کے لیے کر سکتا ہوں. یعنی سیدھا 1,000 لیس ہو رہا ہے، کم کر رہے ہیں. خالد کہتے ہیں شکرا لک یا سیدی، حضور میں آپ کا شکر گزار ہوں، یہ جناب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے کرایہ کم کر دیا. فإننی موافق علی ھذا الایجار. موافق، وافقہ کے معنی بھی اعلیٰ صلے کے ساتھ اتفاق کرنے کے آتے ہیں. موافق اعلیٰ صلے کے ساتھ آتا ہے. یہ وافق، الموافقۃ علی کذا، منظوری دینا، یہ سارے معنی استعمال ہوتے ہیں. میں یہ وافقہ کا استعمال ہوتا ہے. فإننی موافق علی ھذا الایجار، میں اس کرائے پر متفق ہوں، یعنی مجھے منظور ہے. اوکے، یہ ترجمہ مکمل ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے سبق کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.